لیکن اگر ہم حضور کی ولادت پر غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت سے پہلے ہر شخص سرکشی میں تھا، ہر شخص گمراہی میں تھا، کوئی کس کی پوجا کرتا تھا، کوئی کس کی پوجا کرتا تھا۔ اگر آپ سیرت کی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ کوئی جانوروں کی پوجا کرتا، کوئی جانوروں کی گوبروں کی پوجا کرتا، اور کوئی میاں بیوی کی پوجا کرتا اور بیوی میاں کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا۔ جس کو جس سے بھی نفع حاصل ہوتا وہ اسی کو اپنا خدا بنا بیٹھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کی برکات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، الٹا راستہ کون سا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرے آقا ہمیں نہ بتلاتے، میرے آقا کی ولادت نہ ہوتی اور یہ مختصر سی زندگی ہم پا کر اس دنیا میں چلے جاتے تو سوچیں وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہم ہمیشہ جہنم میں چلتے رہتے، ہمارا کیا بنتا؟ ہم جب اس دنیا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی چھوٹی سی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم عذاب قبر کو کیسے برداشت کرتے؟ ہم آخرت کے اس عذاب کو کیسے برداشت کرتے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ خصوصی فضل اور کرم ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں حق کا راستہ بتایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا اور اپنی امت کو بتایا کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، عبادت کے لائق کون ہے اور پرستش کے لائق کون ہے، اور اس لائق کون ہے کہ جس کی سیرت پر ہم عمل کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کسی عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کسی مرد کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اگر بچی پیدا ہوتی تو ماتھے پر بل آ جاتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورت کو عزت دے کر، بیٹیوں کو عزت دے کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی آتی اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہ ہوتے، اپنی کالی کملی اتار کر اس کی نیچے بچھا دیتے اور دنیا والوں کو بتایا کہ یہ بیٹی کوئی عام چیز نہیں ہے، بیٹی کی ولادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم غصے میں آ جائیں، ہم کالے پیلے ہو جائیں۔ بیٹی اس قابل ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے، بیٹی اس قابل ہے کہ اس کی تعظیم اور توقیر کی جائے، بیٹی اس قابل ہے کہ اپنی چادر بھی اس کے لیے بچھا دو۔ بیٹی کا مقام کس نے بتایا؟ اس عورت کو مقام کس نے دیا جو آج روڈوں پر نکل کر اپنے حقوق کی بات کرتی ہے؟ اگر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے، میرے آقا کی ولادت سے پہلے اس عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر کسی کی شادی ہوتی اور اس کا شوہر اگر ایک دن بعد بھی فوت ہو جاتا، اسے کہا جاتا کہ اب تو دوسری شادی نہیں کر سکتی، اگر تو نے جینا ہے تو غلام بن کے جینا ہے، اگر تو نے جینا ہے تو تیری عزت ایک کتے جیسی بھی نہیں ہوگی، اور اگر تو نے جینا نہیں ہے تو پھر اس مردے کے ساتھ تو بھی مردہ بن جا۔ اس عورت کو آج غور کرنا چاہیے کہ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے احسانات ہیں۔ ہر شخص کو اگر عزت دی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان ہے، مسلمان تو مسلمان ہے، مومن تو مومن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، جس نے راستوں کے بھی حقوق بتائے ہیں، جس نے پڑوسیوں کو بھی حقوق بتائے ہیں، ہر چیز کے حقوق بتائے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ایسی ذات، ایسی شان کی مالک ہمیں تاریخ اسلام میں کوئی ذات نہیں ملتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بے شمار برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی